السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آرمی میں نوکری ہو جانے کے بعد جب میں 6 ماہ کے بعد گھر آیا تو میں نے سوچ لیا کہ میں امی سے اپنی اور سعدیہ کے رشتے کے لیے بات کروں گا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بات میں گھر میں کیسے کروں۔ مجھ سے بڑا بھائی اور ایک بہن بغیر شادی کے ابھی بھی رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں اپنی شادی کی بات کرنا میرے لیے مناسب نہیں تھا، لیکن میں یہ بات جانتا تھا کہ میرے بڑے بھائی اور بہن کی شادی ہونے تک اگر سعدیہ کی کہیں بات پکی ہو گئی تو میں ساری زندگی ہاتھ ملتا رہ جاؤں گا۔ سعدیہ میری خالہ کی بیٹی تھی، لیکن میری امی اور خالہ کے درمیان بہت سی دوریاں تھیں۔ حالانکہ ہمارے گھر قریب قریب تھے، لیکن امی اور خالہ کے دل دور دور تھے۔ دونوں بہنوں کے درمیان کبھی بھی کسی بات پر ہم نے اتفاق ہوتے نہ دیکھا۔ وہ دونوں ہی چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتی، لیکن امی کے مقابلے میں خالہ اکثر لحاظ کر جاتی۔ وہ کافی بردبار تھی، اور جب سے انہوں نے درس لینا شروع کیا تھا تب سے میں ان کے رویے میں بہت بڑی تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ وہ اور سعدیہ گھر کے قریب ہی ایک مدرسے میں قرآن پاک تجوید کے ساتھ سیکھنے کے لیے جاتے، اور اس وجہ سے ان کی زندگی میں واضح تبدیلی بھی دیکھی جا رہی تھی۔ سعدیہ اور خالہ نے باقاعدہ حجاب دینا شروع کر دیا تھا۔ اب اگر وہ کسی شادی کی تقریب میں بھی جاتی تو ان کا سر ننگا نہ ہوتا۔ وہ امی کو بھی درس میں جانے کی تلقین کرتی تو امی انہیں ٹوک کر کہتی کہ تم جا رہی ہو نا، کافی نہیں ہے کیا؟ تو خالہ امی کے طنز پر اکثر مسکرا دیتی، لیکن خالہ امی کو اسلامی دعوت دینا پھر بھی نہ بھولتی۔ لیکن امی کو ان سے شدید کوفت شروع ہو گئی تھی۔ وہ اکثر گھر میں اپنی جگہ پر بیٹھ کر کہتی کہ یہ اس عمر میں بڑی نیک اور حاجن بی بی بن رہی ہے، جو کچھ یہ جوانی میں کرتی رہی وہ اسے اب پردوں میں چھپا تو نہیں سکتی۔ تو میں اکثر امی کی یہ باتیں سن کر خفا ہوتا، کیونکہ میری اپنی بہنیں بھی تھیں، اور میں انہیں اکثر یہ بات سمجھاتا کہ امی جوانی میں انہوں نے جو بھی کیا، لیکن اب انہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے تو آپ کو تو یہ بات اچھی لگنی چاہیے تھی کہ وہ اب دین کے راستے پر چل نکلی ہیں۔ تو امی میری ایسی طرفداری سننے کے بعد اکثر مجھے ڈانٹ دیتی، تم کیا ہر وقت اس کے دفاع میں مورچہ سنبھالے رہتے ہو؟ وہ میری بہن ہے اور میں اسے اچھے سے جانتی ہوں، ان ڈھکوسلوں سے فطرت کبھی بھی نہیں بدلتی۔ تو میں خاموش ہو جاتا، کیونکہ میں بہت اچھے سے جانتا تھا کہ میری اس بحث کا کوئی بھی نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا، الٹا امی مجھ سے اور بھی بدظن ہو جائیں گی، اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں کافی عرصے سے یہ منصوبہ بنا رہا تھا کہ کسی طرح امی کو رام کر کے خالہ کے گھر بھجواؤں، لیکن اپنے سے 2 بڑے غیر شادی شدہ بہن بھائیوں کی موجودگی میں اپنی شادی کی بات کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ لیکن جب سے میری نوکری لگی تھی، اس دن سے اب تک سعدیہ کو پانے کی لگن پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ لیکن میں یہ بات جانتا تھا کہ میں جیسے ہی سعدیہ کے حوالے سے بات کروں گا، امی خالہ کے ماضی کو لے کر بیٹھ جائیں گی۔ دراصل خالہ اپنی شادی سے پہلے ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی اور ان سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن جو ہی گھر والوں کو خالہ کی پسند کا علم ہوا تو نانا نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ برادری سے باہر رشتہ دینے کو بالکل بھی تیار نہ تھے۔ انہوں نے خالہ سے صاف صاف کہا کہ جب خاندان میں رشتے موجود ہیں تو پھر ہم باہر رشتہ کیوں دیں، خدا جانے کیسے لوگ ہوں۔ تو خالہ نے والد کی بجائے اپنی والدہ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اچھے خاندانی لوگ ہیں، آپ کی طرف سے رشتہ دینے کے حوالے سے کوئی اشارہ ملے تو وہ گھر بھی آ جائیں گے، اور پھر آپ بھی ان کے گھر جا کے دیکھ لیجیے گا۔ اگر بات ان کی شرافت کی جانچ کی ہے تو وہ تو معلوم کی جا سکتی ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ خالہ نے نانی کو کنونس کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن جب نانی نے نانا سے بات کی تو نانا بھی پھر گئے۔ پھر نانا نے 2 ٹوک انداز میں اونچی آواز میں خالہ کو سنانے کے لیے کہا کہ میں ذات سے باہر شادی کے حق میں ہی نہیں ہوں، ان کی ذات ہماری ذات سے بہت ہی کم تر ہے، ایسے لوگوں میں اپنی بیٹی بیاہ کر برادری والوں کے سامنے اپنی جگہ نہیں کروانا سکتا۔ اب یہ رشتے کے حوالے سے خالہ کو نئی بات سننے کو ملی تو وہ بہت روئیں، اور انہوں نے ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ لی۔ خالہ اور امی 2 ہی بہنیں تھیں، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا، امی کی ابھی تک کوئی شادی نہیں، ان کا کوئی رشتہ آیا تھا۔ ایسے میں خالہ کے رشتے کی باتیں جب گھر میں چل نکلی تو امی اپنی ہی بہن کے بہت زیادہ مخالف ہو گئے۔ خالہ نے امی سے اس حوالے سے مدد مانگنی چاہی تو امی نے خالہ کو واضح الفاظ میں کہا
کہ میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ سارے خاندانوں والوں کی نظریں ہم دونوں بہنوں پر ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی اپنا رشتہ لے کر پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر خاندان والوں کو یہ پتا چلا کہ عبد القیوم کی بیٹیاں اپنے بھر خود تلاش کر رہی ہیں تو سوچو کیا ہوگا۔ والدین کی بدنامی الگ ہوگی اور ہم دونوں بہنیں الگ سے رسوا ہو جائیں گی۔ تمہیں اگر اپنا خیال نہیں ہے تو کم از کم میرا ہی خیال کر لو۔ لوگ میرے بارے میں بھی یہی سوچیں گے کہ بڑی بہن نے بھی کسی کو پھنسا رکھا ہے۔ تمہاری تو کیا پتا اس کے ساتھ آنکھ مٹکا کرنے کے بعد شادی ہو ہی جائے، لیکن میرا کیا بنے گا؟ میں نہ تو تمہاری طرح بے باک ہوں اور نہ ہی مجھے تمہاری طرح بے شرمیاں پسند ہیں۔ میں تو والدین کے لائے ہوئے رشتے کو ہی قبول کروں گی، اس لیے مجھ سے تو تم کسی طرح کی بھی امید کرنی چھوڑ دو۔ تو ایسے میں خالہ نے امی سے کہا کہ اگر وہ اس سلسلے میں ان کی کسی قسم کی مدد نہیں کریں گی تو پھر وہ آخری آپشن کو استعمال کریں گی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو امی نے حیران ہو کر خالہ کی طرف دیکھا کہ تم جس آخری آپشن کی بات کر رہی ہو وہ کیا ہے؟ تو خالہ نے کہا کہ آپ کو چند دن میں ہی پتہ چل جائے گا۔ امی نے آنکھیں حیرت سے وا کر کے ان کی طرف دیکھا۔ تم کیا کرنا چاہ رہی ہو؟ کہیں گھر سے بھاگنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ تو خالہ نے کہا کہ جب والدین اس بات کا نقص نکالیں جو نہ تو اسلام میں حرام ہے اور نہ ہی معاشرے میں غلط تصور کی جاتی ہے، تو آپ مجھے بتائیں آپ پھر لڑکیاں کیا کریں؟ پھر آخری آپشن یہی رہ جاتا ہے کہ گھر سے بھاگ کر اپنی خوشیوں کو حاصل کر لیا جائے۔ تو امی نے خالہ کی بات سن کر اپنے گالوں کو پیٹ ڈالا۔ اچھا، تو تم بھاگ جاؤ گی؟ تمہیں احساس ہے کہ تم کیسی باتیں سوچ رہی ہو؟ میں صرف سوچ نہیں رہی آپا، میں آپ کو صاف صاف بتا رہی ہوں کہ آپ میری اس سلسلے میں مدد کریں۔ امی اور ابا دونوں کو سمجھائیں کہ سلیم بہت اچھے انسان ہیں اور میں انہیں پسند کرتی ہوں۔ ظاہر ہے انسان جسے پسند کرتا ہے اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ یہ تو انتہائی بددیانتی ہے کہ دل میں اگر سلیم سے محبت کرتی ہوں اور شادی کسی اور سے کرتی ہوں تو نہ میں خود خوش رہوں گی اور نہ ہی میں اپنے خامند کو خوش رکھ سکوں گی، اور میں یہ بددیانتی اپنی زندگی میں کبھی نہیں کرنا چاہتی۔ اس لیے آپ سے میں یہ بار بار ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ میرے انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے آپ لوگ اچھی طرح سے سوچ لیں، ورنہ میں بھی اپنی کر گزرنے میں بالکل آزاد ہوں۔ تو امی نے خالہ کی یہ باتیں سن کر لڑنا شروع کر دیا کہ تمہاری اسی بے باکی کی وجہ سے میرے رشتے بھی نہیں آتے، اور اب جو تم کرنے کا سوچ رہی ہو اس کے بعد تو جو میرے رشتے کہیں نہ کہیں سے آنے ہیں وہ تمہاری وجہ سے بالکل نہیں آئیں گے۔ آپ کے رشتے میری وجہ سے نہیں رکے۔ آپ کو یہ بات کب سمجھ آئے گی کہ ابا آپ کی شادی میں اگر دیر سویر ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میری شادی بھی نہ ہو۔ اچھا اب تم بھی مجھے اس بات کے تانے دو گی؟ تم تو دشمنوں سے بھی دو ہاتھ آگے نکلی۔ تو خالہ امی کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ آپا آپ کیوں ہر بات کا غلط مطلب نکالنے پر تل جاتی ہیں؟ میں تو فقط یہ کہنا چاہتی ہوں۔ لیکن امی نے خالہ کی بات سننے سے انکار کر دی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ امی خالہ سے تقریباً 5 سال بڑی تھی۔ چھوٹے قد اور دبتے رنگ کی وجہ سے وہ اکثر احساس کمتری کا شکار رہتی تھی، جبکہ خالہ نہ صرف سر و قد تھی بلکہ ان کی رنگت بھی بہت ہی کھلتی ہوئی صاف تھی۔ خاندان میں کسی بھی شادی یا تقریب میں اگر دونوں بہنیں ساتھ ہوتیں تو اکثر خواتین ان دونوں کو دیکھ کر امی سے کہتی کہ یہ تو بالکل بھی آپس میں بہنیں نہیں لگتی، ایسا لگتا ہے کہ آپ نے بڑی والی کسی سے لے کر پالی ہے۔ تو نانی اکثر ایسے تبصروں پر ہنس دیتی، لیکن امی ایسی باتوں کو دل پر لے کر گھر لوٹتی۔ گھر میں بھی اگر رشتہ دار خواتین آتے تو اکثر خالہ کی ہی تعریفیں کر رہی ہوتی۔ کئی دفعہ تو نانی کو منہ ہی منہ پر کہا کہ ہم تو تمہاری چھوٹی بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے کریں گے۔ جب خیر سے وقت آیا جب ایسی باتیں امی کے کانوں میں پڑتی تو امی اپنا دل محسوس کر کے رہ جاتی، کیونکہ وہ اس وقت تک بلوغت میں قدم رکھ چکی تھیں۔ ایسی عمر میں لڑکیاں بہت سارے خواب دیکھتی ہیں، لیکن خاندان اور خاندان سے باہر لڑکوں کی ماؤں کو اپنی چھوٹی بہن پر فریفتہ دیکھ کر امی حسد اور جلن کے مارے بچپن سے ہی اپنی بہن سے نفرت کرنے لگی تھی۔ وہ ان سے بات بات پر الجھ جاتی، انہیں اپنے کمرے میں سونے نہ دیتی، ہر وقت ان سے لڑتی رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ خالہ نانوں کے کمرے میں سوتی تھی۔ بہنوں کے درمیان جو محبت اور انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ ان کے درمیان کبھی بھی پیدا نہ ہو سکی۔
یہی وجہ تھی کہ خالہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نانوں کے ساتھ کرتی، لیکن خالہ کی زندگی میں یہ معاملہ ایسا تھا کہ جس میں وہ اپنی والدہ سے بات نہیں کر پا رہی تھی، اور اس معاملے میں وہ اپنی بڑی بہن کا سہارا چاہتی تھی۔ لیکن امی نے دور سے ہی ہری جھنڈی دکھا دی تو خالہ بھی تلخ ہوتی چلی گئی۔ بالآخر امی نے خالہ کی ساری باتیں اٹھا کر نانا ابو سے کر دی، تو نانا ابو نے اپنے جاننے والوں سے کہہ کر خالہ کے رشتے کی بات کر ڈالی۔ حالانکہ اس سے پہلے نانا اور نانی دونوں کی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح پہلے بڑی بیٹی کی شادی ہو جائے تو پھر وہ چھوٹی کی شادی کریں گے، لیکن جو صورتحال گھر میں بن چکی تھی، اس میں نانا نے یہی فیصلہ کیا کہ پہلے چھوٹی کی شادی کر دی جائے۔ گو کہ اپنے سے چھوٹی بہن کی شادی کی بات سننا امی کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن وہ اس معاملے میں بول نہ سکیں کیونکہ یہ مدعا انہوں نے اٹھا کر نانا کے سامنے رکھا تھا۔ خالہ کو جب اس بارے میں پتہ چلا کہ ان کی شادی کی تیاریاں گھر میں شروع ہونے والی ہیں تو انہوں نے سلیم سے رابطہ کیا اور دونوں نے کورٹ میرج کی ٹھانی، لیکن انہوں نے جو منصوبہ بنایا اس کی کانوں کان کسی کو بھی خبر نہ ہونے دی، اور ایک دن خالہ چپکے سے گھر سے نکل گئی، لیکن اس بات کی بھنک کسی طرح سے امی کو ہو گئی اور انہوں نے گھر میں کوہرام مچا دیا کہ کمل گھر میں موجود نہیں ہے، تو نانا نانی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نانا اسی وقت گھر سے باہر نکلے، ابھی وہ گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر موجود تھے کہ انہیں خالہ ویگن میں بیٹھتی ہوئی نظر آ گئی، تو وہ دوڑتے ہوئے ویگن کے پاس پہنچے اور پھر خالہ کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ ویگن سواریوں سے بھری ہوئی تھی اور نانا نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پر کوئی بدمزگی پیدا ہو جائے، کیونکہ یہاں قریب قریب میں سبھی دکاندار ٹھیلے والے انہیں اچھی طرح سے جانتے تھے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جوان اولاد کو اگر زور زبردستی کر کے ویگن سے اتاریں گے تو ارد گرد سے لوگ اکٹھے ہوں گے، اور پھر یہ معاملہ جو بھی ان کے گھر کا ہے وہ پہلے تو بازار میں پھیلے گا اور یہاں سے ہوتے ہوئے محلے تک جائے گا، اور پھر ان کے خاندان تک ان کی رسوائی کی کہانی زبان زد عام ہوتی چلی جائے گی۔ خالہ نے بھی جب نانا کو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تو ان کے پورے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ نانا نے انہیں آہستہ سے کان میں کہا کہ اگلے سٹاپ پر اتر جائیں گے، تو خالہ خاموش رہیں، اور اگلا سٹاپ جو آیا نانا نے خالہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں ویگن سے نیچے اتار، پھر انہوں نے وہاں سے ایک ٹیکسی پکڑی اور سیدھا گھر آ گئے۔ حالانکہ وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ ان کے والد کو پتہ چل جائے اور وہ ان کے سر پر پہنچ جائیں گے۔ خالہ کے گھر پہنچنے پر نانوں نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا، لیکن خالہ تو ایسے ہو گئی تھیں جیسے پتھر کا مجسمہ۔ وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں کہ اتنا جلدی گھر میں سب باخبر ہو جائیں گے اور ان کے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خالہ پر ایک اور قیامت بھی ٹوٹ گئی جب نانا نے جہاں پر خالہ کے رشتے کا سوچ رکھا تھا وہاں لڑکے کے والد کو اسی رات بلا کر ان کے لڑکے کے ساتھ خالہ کا نکاح کر دیا۔ لڑکے والے اتنی جلدی نکاح پر حیران اور پریشان تھے، لیکن نانا نے کہا کہ میں دل کا مریض ہوں اور یہ ابھی ڈائگنوز ہوا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹیاں کسی مشکل میں گرفتار ہوں، اسی لیے میں اپنی زندگی میں ان کو اپنے گھر کا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ نانا کی بات سن کر لڑکے والے خاموش ہو گئے اور یوں خالہ کا نکاح ہو گیا۔ جانے کے بعد رخصتی بھی اسی رات کر دی گئی۔ اگلے دن نانا نے اپنے بھائی کو بلوایا اور ان کے بڑے بیٹے کے ساتھ امی کے رشتے کی بات کی، تو امی پریشان ہو گئی کیونکہ تائے کا بڑا بیٹا دونوں پاؤں سے معذور تھا۔ امی نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے واویلا مچا دی، لیکن نانا نے ان کی ایک نہ چلنے دی اور امی کا نکاح کر کے بھی فارغ ہو گئے۔ لیکن امی ساری زندگی خالہ کو بد دعائیں دیتی رہیں کہ یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہوا ہے، اگر وہ یہ حرکت نہ کرتیں تو ان کا جیون ساتھی ایک معذور شخص نہ ہوتا۔ امی ساری زندگی خالہ کو دل سے معاف نہ کر سکی اور ان کے لیے اپنے دل میں بیر ڈال کر بیٹھ گئی۔ کہتے ہیں حال جتنا بھی اچھا ہو انسان اپنے ماضی سے نہیں نکل سکتا، یہی حال امی اور خالہ کا تھا۔ دونوں ہی اپنے اپنے گھروں میں ایک آسودہ زندگی گزار رہی تھیں، لیکن دونوں بہنیں اپنے ماضی سے پیچھا نہ چھڑا سکی۔ اگر خالہ بلانے کی کوشش بھی کرتیں تو امی انہیں کسی نہ کسی صورت میں یاد دلا دیتی۔ خالہ اس بات پر امی سے اکثر لڑ پڑتی کہ کتنا وقت گزر چکا ہے لیکن آپ نہ خود بھولتی ہیں نہ مجھے بلانے دیتی ہیں، اور انہی باتوں کی بنیاد پر دونوں بہنیں ایک دوسرے کی دشمن بنی رہیں۔ ستم ظریفی کہیے
کہ اتنی دشمنی ہوتے ہوئے ان دونوں گھرانوں کے بچوں میں محبت کیسے پروان چڑھ گئی؟ نہ مجھے پتہ چل سکا اور نہ ہی سعدیہ کو۔ وہ بھی مجھے ٹوٹ کر چاہتی تھی اور میرے علاوہ کسی اور کو سوچنا کفران نعمت سمجھتی تھی۔ میں اس کے جذبات کو بہت اچھے سے جانتا تھا، کیونکہ ہم ایک ہی جگہ پر کھیل کود کر بڑے ہوئے تھے اور ہمارے بڑوں کے حالات بھی ہمارے سامنے تھے۔ سعدیہ میرے سامنے اپنے خدشات کا ہمیشہ اظہار کرتی رہی کہ خالہ مجھے کبھی بھی بہو کے روپ میں قبول نہیں کریں گی، تو ایسے میں ہمیشہ اسے تسلی دے کر خاموش کروا دیتا کہ تم نے شادی میرے ساتھ کرنی ہے، خالہ کے ساتھ نہیں، اس لیے اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اوپر والا پورشن جلدی تیار کروں گا، اگر تمہاری امی کے ساتھ نہ بن سکی تو تمہیں اوپر والے پورشن میں شفٹ کروا دوں گا، تم آرام سے وہاں پر رہنا۔ تو سعدیہ اس بات پر خاموش ہو جاتی۔ ہماری اس محبت کے بارے میں سعدیہ کی والدہ کو اچھے سے پتا تھا، لیکن وہ اکثر چپ ہی رہتی۔ انہیں میرے اور سعدیہ کے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ اپنی بہن کی فطرت کو بہت اچھے سے جانتی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ میری والدہ مر تو سکتی ہیں، لیکن سعدیہ کا رشتہ کسی صورت نہیں مانے گی۔ دوسری طرف مجھ سے بڑے بہن بھائی کے ہوتے ہوئے اپنے رشتے کی بات کرنا گویا قیامت کو اپنے ہاتھوں بلانے یا دعوت دینے کے مترادف تھا۔ باجی کے تو کئی رشتے آئے، لیکن امی انکار کر دیتی، کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ ان کا رشتہ کسی اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے آئے، اور جو رشتے اب تک آئے وہ امی کو اس قابل نہیں لگتے تھے۔ اور رہ گئے بڑے بھائی، تو ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ٹک کر کسی بھی جگہ نوکری 2 ماہ سے زیادہ نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ وہ مستقل مزاج نہیں تھے۔ ان کی اور امی کے درمیان اکثر چپکلش اسی بات پر ہوتی رہتی تھی کہ امی جان بوجھ کر ان کا رشتہ نہیں ہونے دیتی، جبکہ امی اکثر ان کی اس بات پر برا مان جاتی۔ تو بھائی کہتے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، لڑکی والے اپنا رشتہ خود لے کر ہمارے دروازے پر تو نہیں آئیں گے نا، آپ کو خود جا کر ان سے کوئی بیٹی کا رشتہ مانگنا پڑے گا۔ تو امی ان کی بات پر غصے سے بولتی کہ میں تمہارا رشتہ کیسے مانگوں؟ تم ڈھنگ سے کوئی نوکری کرتے ہی نہیں ہو، اور لوگ اپنی بیٹیوں کو کسی بے روزگار کے پلے تو نہیں باندھتے نا۔ تمہارے ابا کی طرح معمولی سی پینشن ہے جس میں ہمارا گزارا ہو جاتا ہے، اس میں اگر میں تمہاری شادی کا سوچوں بھی تو تمہاری شادی کے اخراجات اور پھر آنے والی لڑکی کے خرچے اس پینشن میں تو پورے نہیں ہو سکتے نا۔ جب تک تم خود اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو جاتے، میں کسی بھی لڑکی کا مستقبل برباد نہیں کر سکتی۔ تو بھائی امی کی ان باتوں پر ان سے لڑنا شروع ہو جاتے۔ ایسے میں بس خاموش رہ کر ان دونوں کی باتیں سنتا رہتا اور یہ سوچتا کہ گھر کے ان حالات میں اپنی شادی کی بات کیسے شروع کروں۔ دوسری طرف سعدیہ نے مجھ پر زور ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ میں اپنی امی کو اس کے گھر رشتے کے لیے بھیجوں، لیکن اپنے گھر کے حالات نے مجھے بالکل ہی بے بس کیا ہوا تھا۔ لیکن آخر میں کب تک قربانی کا بکرا بنتا؟ اس لیے جب میں اس بار 6 مہینے کے بعد چھٹی لے کر گھر آیا تو میں نے ٹھان لی تھی کہ میں امی کو خالہ کے گھر رشتے کے لیے بھیجوں گا، لیکن میرا راستہ اللہ کی مدد سے خود ہی آسان ہو گیا۔ میرے گھر آنے کے دوسرے دن بعد ہی بڑے بھائی کا رشتہ طے ہو گیا۔ لڑکی والے غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اتنی زیادہ کوئی تحقیق نہ کی۔ امی اور گھر کو دیکھ کر انہوں نے رشتہ دینے کی حامی بھر لی۔ تو امی نے بھائی کو سمجھایا کہ اب وہ بھی نوکری کے معاملے میں سنجیدہ ہو جائے اور مستقل مزاجی سے جو کام بھی کرنا ہے کرتا رہے۔ بڑے بھائی کا موڈ انتہائی خوشگوار تھا، تو مجھے کچھ آسرا ہوا کہ میں اب امی سے اپنے حوالے سے بات کر سکتا ہوں۔ لیکن امی سے بات کرنے سے پہلے میں نے بھائی کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی اور اس سے اپنے دل کی خواہش کا اظہار کر ڈالا۔ تو وہ ہکا بکا میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا تمہیں امی اور خالہ کے درمیان کی ہسٹری معلوم نہیں، یا تم انجان بن رہے ہو؟ تو میں نے اس سے کہا کہ میں سب جانتا ہوں، لیکن دل کے معاملے میں میرا بس نہیں چل رہا۔ تو بھائی میری طرف غور سے دیکھنے لگے۔ امی کا مزاج تم اچھے سے جانتے ہو، وہ تمہاری ضد کے آگے مجبور تو ہو جائیں گی، لیکن وہ اس رشتے کو کبھی بھی قبول نہیں کر پائیں گی۔ تو پھر تم ساری زندگی امی اور اپنی بیوی کے درمیان چکی کے 2 پاٹوں میں پستے ہی رہو گے۔ اگر تمہیں یہ منظور ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں امی سے تمہارے رشتے کے حوالے سے صرف بات ہی نہیں کروں گا بلکہ انہیں قائل بھی کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن تمہیں میری بھی اس معاملے میں ایک مدد کرنی ہوگی۔ میں بھائی کی بات سن کر خوش ہو گیا کہ چلو ایک مرحلہ تو طے ہوا، گھر کا کوئی فرد تو میرے ساتھ کھڑا ہے۔ تو میں نے خوشی خوشی بھائی سے کہا کہ میں آپ کی ہر طرح کی مدد کرنے کو تیار ہوں،
آپ بتائیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو بھائی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی موبائل کی دکان کھول لوں۔ مجھ سے کسی دوسرے کی چاکری نہیں ہوتی۔ اپنا کام ہوگا تو جب دل چاہا اٹھ کے گئے اور جب دل چاہا دکان بند کی۔ تو میں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی کہ آپ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں، پرائیویٹ نوکریوں میں تو باس کے نخرے ہی بہت ہوتے ہیں، تو آپ دکان کھول لیں، اس میں کیا مشکل ہے؟ تو بھائی میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگے کہ اس میں مشکل پیسے کی ہے۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں موبائل شاپ کھول سکوں۔ مجھے اس سلسلے میں تگڑی رقم چاہیے۔ اگر تم دے سکو تو جب میرا کام چل نکلے تو میں قسطوں میں تمہیں واپس کرتا رہوں گا۔ تو بھائی کی بات سن کر میں نے فوراً حامی بھر لی اور ان سے کہا کہ میں آپ کو رقم دے دوں گا، لیکن آپ نے امی سے بات کرنی ہے۔ تو بھائی نے اسی رات امی سے میرے اور سعدیہ کے حوالے سے بات کی، تو حسب معمول امی نے انکار کر دیا، لیکن بھائی بھی اپنی ہٹ کے پکے تھے۔ انہوں نے امی کو قائل کر کے ہی لیا کہ بجائے اس کے کہ ہم دونوں بھائیوں کی آپ الگ الگ شادی کے خرچے کرتی پھریں، بہتر ہے کہ ایک ہی شادی میں دو بیٹوں کا کام نپٹا لیں، یوں اضافی اخراجات سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ تو امی نے بھائی کی بات مان لی اور اگلے دن وہ خالہ کے گھر میرے رشتے کے لیے گئیں، تو خالہ نے بھی ہاں کر دی اور یوں بھائی اور میری شادی ایک ساتھ ہی ہو گئی۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ سعدیہ دلہن بنی ہوئی میرے سامنے بیٹھی ہے۔ میں بار بار خود کو یقین دلاتا کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا ہوں۔ سعدیہ نے جب مجھے اپنی طرف ٹک ٹکی باندھے ہوئے دیکھا تو مسکرا کر بولی کہ آپ مجھے ایسے گھور کر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو میں اس کی بات سن کر ہنس دیا کہ بھائی تم ہو ہی اتنی پیاری، تو میں اب جی بھر کے دیکھوں بھی نا، اور دوسرا مجھے یہ یقین تو کر لینے دو کہ میں نے جسے ٹوٹ کر چاہا وہ آج واقعی میرے سامنے میرے ہی کمرے میں میرے ہی بستر پر میری بیوی بن کر بیٹھی ہے۔ تو سعدیہ نے شرما کر سر جھکا دیا۔ میں جب اس کے قریب جانے لگا تو وہ ایک دم سے بدک کر پیچھے ہٹی، تو میں حیران ہوا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ وہ دراصل مجھے نماز پڑھنی ہے، وہ بولی، تو میں پیچھے ہٹ گیا اور اسے جانے دیا۔ تو وہ وضو بنا کر صحن میں چلی گئی اور نماز ادا کرنے لگی۔ میں اس کے انتظار میں بیٹھا رہا، لیکن وہ تو مصلے سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں شادی کی باغ ڈور میں شدید تھک چکا تھا، اس لیے بستر پر لیٹا تو سو گیا۔ خدا جانے وہ کب اندر آئی مجھے نہیں پتا چلا۔ جب میں جاگا تو صبح ہو چکی تھی۔ میری بہن نے مجھے آ کر بتایا کہ خالہ ناشتہ لے کر آئی ہیں، فوراً نیچے آ جاؤ۔ تو میں سعدیہ کے ساتھ تیار ہو کر نیچے چلا گیا، تو خالہ ناشتے کی ٹیبل پر ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ امی اور خالہ کو ایک جگہ پر دیکھ کر میں دل سے خوش ہو رہا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ امی اتنی جلدی یہ ساری تبدیلیاں ہضم نہیں کر پا رہی، اس لیے ان کا چہرہ کچھ سپاٹ سا تھا، جبکہ خالہ کے چہرے پر خوشی تھی۔ ناشتہ خوشگوار ماحول میں کھایا گیا اور اس کے بعد سعدیہ خالہ کے ساتھ ہی تیجے کے لیے چلی گئی اور وہاں سے وہ 15 دن کے بعد واپس آئی۔ میں اس کے آنے کی خوشی میں تازہ پھول لے کر آیا جو میں نے نہ صرف کمرے میں پھیلا دیے بلکہ پورے بیڈ کو بھی پھولوں سے بھر دیا۔ وہ کمرے کو اتنے شاندار انداز میں سجا دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن وہ مجھے قدرے کمزور نظر آئی۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بخار ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم آرام کرو۔ میرے دل میں اس رات کو لے کر جو ارمان تھے وہ میرے دل میں ہی دبے رہ گئے۔ اسے دوائی دینے کے بعد میں بھی لیٹ گیا۔ رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا کہ میری آنکھ کھلی، تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سعدیہ اپنے بستر پر نہیں ہے۔ میں بدک کر اٹھا، کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی تو مجھے وہ کہیں بھی نظر نہ آئی۔ تو میں فوراً اٹھ کر باتھ روم میں گیا اور اسے آوازیں دینے لگا، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ تو میں نے باتھ روم پر ہلکی سی دستک دی، تو باتھ روم کھلا ہوا تھا۔ تو میں نے اندر جھانکا تو وہ باتھ روم میں بھی نہیں تھی۔ یا اللہ، یہ اس وقت کہاں گئی؟ دیوار گیر گھڑی پر میری نگاہ گئی تو اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے اور سعدیہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میرے لیے یہ بات انتہائی تشویشناک تھی۔ تو میں ایک دم باہر آیا تو دیکھا وہ صحن کے عین درمیان میں مصلی ڈال کر نماز تہجد پڑھ رہی تھی۔ میں کافی دیر وہاں کھڑا رہا، لیکن جب وہ نہ اٹھی تو میں واپس چلا گیا۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ میری بیوی بہت ہی نمازی اور پرہیزگار ہے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ مجھے اس کے قریب جانے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا، بلکہ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ مجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے دیتی۔ میری چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں تو میں واپس چلا گیا۔
اس دوران میری اور اس کی گفتگو فون پر ہوتی۔ ایک دن وہ میری لمبی کال پر مجھے کہنے لگی کہ امی کو یہ سب پسند نہیں ہے، اس لیے آپ مختصر بات کیا کریں۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت ہنسی آئی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم عجیب باتیں کرتی ہو، میں تمہارا خاوند ہوں، کوئی بوائے فرینڈ تو نہیں ہوں کہ جس سے بات کرتے ہوئے تم جھجک رہی ہو۔ امی اگر ایسی بات کرتی ہیں تو تم ان کو بتا دیا کرو کہ فون میری طرف سے آتا ہے۔ تو میری بات سن کر وہ ہنس دیتی اور کہتی کہ یہ بات آپ ان کو خود سمجھائیں۔ بہرکاف شادی کے بعد جن خدشات کا میں شکار تھا کہ امی اور سعدیہ کے درمیان نہیں بنے گی، ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ میرے خدشات غلط ثابت ہوئے۔ امی نے ایک روایتی ساس کا کردار نبھانے کے بجائے سعدیہ کو ایک بیٹی کے طور پر قبول کر لیا، جس کی وجہ سے میں بہت مطمئن تھا۔ بس اب میری یہی خواہش تھی کہ میں کسی طرح ایک ماہ کی چھٹی لے کر گھر جاؤں اور خوشگوار ازدواجی تعلق کی بنیاد ڈالوں۔ جلد ہی مجھے چھٹی مل گئی اور میں گھر آ گیا۔ سعدیہ پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ وہ جہاں جاتی میں اسی کو دیکھتا رہتا، لیکن اس کی روٹین نہ بدلی۔ وہ رات کو روزانہ اٹھ کر اب بھی تہجد پڑھتی تھی اور اس مقصد کے لیے صحن میں چلی جاتی، لیکن سب سے زیادہ پریشان کن بات تو یہ تھی کہ اس نے مجھے اب بھی اپنے قریب نہ آنے دیا۔ تو میں پریشان سا ہو گیا کہ آخر وہ ایسا برتاؤ میرے ساتھ کیوں کر رہی ہے۔ سارے معاملات درست چل رہے ہیں، گھر کا ماحول بھی خوشگوار ہے، امی اور سعدیہ کے درمیان ایک بہترین تعلق قائم ہے، لیکن میرا اور سعدیہ کے درمیان ازدواجی تعلق عجیب و غریب سا ہے۔ وہ کمرے کی تنہائی میں بھی مجھ سے دور دور رہتی۔ تو میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید اسے اس تعلق کو بنانے میں کچھ وقت درکار ہے جو مجھے دینا چاہیے، لیکن اپنی ہی تسلی پر میرا دل مطمئن نہ ہوتا، مگر اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ سعدیہ 5 وقت کی نماز تو پڑھتی تھی، لیکن جتنے خشوع و خضوع کے ساتھ وہ تہجد کی نماز ادا کرتی، وہ میرے لیے سب سے حیران کن بات ہوتی۔ تہجد کی نماز پڑھ کر جب وہ واپس آتی تو اس کے بدن سے عجیب و غریب بھینی سی خوشبو اٹھ رہی ہوتی، تو اس کی خوشبو کے زیر اثر میرا دماغ شانت سا ہو جاتا اور جو منفی خیال میرے دل میں سعدیہ کے لیے ابھرتے وہ خود بخود ہی ختم ہو جاتے۔ ایک دن سعدیہ جب تہجد پڑھنے کے لیے صحن میں گئی تو اس نے بڑی دیر لگا دی۔ میں کافی دیر تک انتظار کرتا رہا، مگر جب وہ واپس نہ آئی تو میں پریشان ہو گیا۔ اتنی دیر تو اس نے کبھی بھی نہیں لگائی۔ خدا خیر کرے، چنانچہ یہ دیکھنے کے لیے میں جو ہی باہر نکلا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ میری بیوی سعدیہ کے ساتھ ایک نہیں بلکہ 3 مرد کھڑے تھے اور ان کے حلیے اور لباس عجیب سے تھے۔ ان کے گلے میں بڑے بڑے منکے پڑے ہوئے تھے اور ہاتھوں کی انگلیوں میں موٹی موٹی انگوٹھیاں تھیں، اور ایک نظر دیکھنے میں ہی ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی عامل ہو۔ رات کے اس پہر سعدیہ ان مردوں کے ساتھ کیا کر رہی تھی، یہ سوچ کر ہی میری کمپٹی سلگنے لگی اور میں دھاڑ کر بولا، سعدیہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ گھبرا کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے ساتھ کھڑے تینوں مردوں نے گھوم کر میری طرف دیکھا۔ سعدیہ نے جلدی جلدی احتراماً ان کے ہاتھ سے کچھ لیا اور پھر وہ مجھے عجیب انداز میں گھورتے ہوئے دروازے سے باہر چلے گئے۔ میں جو ہی دوڑ کر ان کے پیچھے جانے لگا تو سعدیہ نے مجھے روک لیا۔ رک جائیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے پلٹ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے سعدیہ؟ تو وہ رونے لگی۔ میں اسے بازو سے گھسیٹتا ہوا اندر کمرے میں لے گیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ امی کے کانوں میں کوئی بھنک پڑ جائے۔ کمرے میں جاتے ہی سعدیہ نے میرے پیروں کو پکڑ لیا، تو میں نے اسے اپنے بازو سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور سخت لہجے میں بولا، یہ ٹسوے بہانے بند کرو اور مجھے اصل بات بتاؤ کہ عبادت کی آڑ میں تم یہ سب کیا کرتے پھر رہی ہو؟ تو وہ روتے ہوئے بولی کہ یہ سب میں نے آپ کے اور اپنے رشتے کو بچانے کے لیے چلا کاٹا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی والدہ نے ایک دم سے اس رشتے کی ہاں کیسے کر دی؟ تو میں نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، خالہ کبھی بھی آپ کا اور میرا رشتہ قبول نہ کرتی، اسی لیے میں نے ایک بہت بڑے عامل سے بات کی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایک خاص چلہ کاٹنا پڑے گا جو میں نے شادی سے 1 سال پہلے شروع کیا تھا، اور پھر شادی ہو جانے کے بعد مجھے یہ چلہ 3 ماہ تک مزید کرنا تھا، اور اس چلے کی شرط یہ تھی کہ جب تک 3 ماہ مکمل نہیں ہو جاتے میں کسی بھی قسم کا ازدواجی تعلق آپ کے ساتھ نہیں بنا سکتی، ورنہ عامل نے کہا تھا کہ تمہارا یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا میں نے ان کی یہ بات مان لی، اور جو ہی میں نے یہ چلہ شروع کیا تو اس کے اثرات آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ جب آپ نے ہم دونوں کے رشتے کی بات کی اپنی والدہ سے
تو وہ ایک دم سے چپ ہو گئیں اور پھر خود اپنے قدموں سے ہمارے گھر چل کر میرا رشتہ مانگنے آئیں۔ تو یہ میرے چلے کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی امی نے مجھے دل سے قبول کر لیا ہے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ وہ آپ کے سامنے تو بہت میٹھی بن جاتی ہیں، لیکن آپ کے جاتے ہی وہ مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی۔ تو ایسے میں میرے خدشات مزید بڑھ گئے۔ لہٰذا میں نے اپنے دل میں یہ ٹھان لی کہ شادی کے بعد بھی میں 3 ماہ تک یہ چلہ کروں گی۔ اور یہ اسی عامل کے چلے ہیں جو مجھے دم کی ہوئی مٹی دینے آتے ہیں، جو میں اپنے کمرے کے کونے میں پھینک دیتی ہوں تاکہ آپ کا اور میرا رشتہ قائم رہے۔ تو میں سعدیہ کی باتیں سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا تو کہ تم کیسی تہمات میں پڑ گئی ہو؟ تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہارا اور میرا رشتہ ان چلوں کی وجہ سے ممکن ہوا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں ہر شخص اپنی محبت کو پانے کے لیے چلے کاٹتا اور کوئی بھی اپنی محبت سے محروم نہ رہتا۔ میری باتیں سن کر سعدیہ رو پڑی اور کہنے لگی، میں ڈر گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ خالہ کبھی نہیں مانیں گی، اور اگر ایسا ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ میں نے اسے آگے بڑھ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ڈرنا ہمیشہ اللہ کی ذات سے چاہیے، کیونکہ ہمارے مقدر میں جو ہوتا ہے وہی ملتا ہے، اور دلوں کو تعویذ گنڈوں سے نہیں بلکہ محبت سے جیتا جاتا ہے۔ میری بات سن کر سعدیہ نے تائید میں سر ہلایا۔ اس کے بعد میں نے اسے کبھی ان خرافات میں پڑتے ہوئے نہ دیکھا، بلکہ اس نے اپنی اچھی سوچ اور کردار سے ہر رشتے کو خوب نبھایا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔